توثیق حیدر بہت بہت شکریہ. آپ یہ بھی کہیے کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا, اسکول جاتا تھا, آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا تھا. کہہ نہیں دو, میں نہیں کہوں گا, جو چہرے پہ لکھا ہے وہ کہہ بھی دو. نہیں میں نہیں کہوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پھر آپ نے بھی بولنا شروع کیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا. تو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ توثیق حیدر جو ہیں وہ آج پہنچ گئے ہیں ایک فریم میں, ورنہ نارملی یہ گاڑیاں ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے ہی پہنچتے تھے. ان کی عادت ہے, ایکسیڈنٹس بہت کرتے رہے ہیں, اور میرے خیال میں کوئی 7-8 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کی ابھی تک, یا شاید زیادہ بھی. آج تو سلامت پہنچ گئے. مجھے بتاؤ یہ عید کا ہی شو ہے یا میں غلط اسٹوڈیو میں تو نہیں آ گیا؟ نہیں, عید کا شو ہے, عید کا شو ہے. ہڈیوں کے عالمی دن پہ کوئی شو؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دوسری ہماری مہمان انیکا نثار صاحبہ, ماشاء اللہ ARY پہ اپنا پروگرام کرتی ہیں, بہت ٹیلنٹڈ اینکر ہیں. انیکا بہت بہت شکریہ, ماشاء اللہ یو آر لکنگ ویری نائس. بہت پیارا ڈریس آپ نے پہنا ہوا ہے, اور پرپل اٹ از. آپ بیسکلی تعریف اس لیے کر رہے ہیں بیکاز آپ کا پاکٹ اسکوائر بھی پرپل ہے. آپ نے اپنی تعریف کروانی تھی نا بیسکلی. اوکے چلیں, اصل مسئلہ یہ تھا. اٹس آلسو لکنگ ویری توثیق یو مسڈ آن دیٹ. آپ نے نہیں تعریف کی. آپ نے میری ہڈیوں کے ٹوٹنے کے ذکر سے جس شو کا آغاز ہو رہا ہے اس میں تعریف کی گنجائش کیا ہے؟ اب اس لیے کہ جو بیڈ پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا نا, اب اچھے خوشی کی طرف جائیں گے, ہیپینس کی طرف جائیں گے. امیر عباس ہمارے تیسرے گیسٹ, جانی پہچانی شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جرنلسٹ, اینکر, اینالسٹ, اور بہت مشہور ہیں, غصے والے بھی ہیں, لیکن آج بہت میٹھی باتیں کریں گے. بہت شکریہ. عید مبارک سب کو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, کیونکہ توثیق ہم سب کے سینئر ہیں, ایج میں مجھ سے چھوٹے ہیں آپ ویسے, مائنڈ. ٹھیک ہے, 2 سال. ہاں, 1 سال 2 سال 1 سال, ابھی حساب تو لگایا تھا. ابھی ہم نے حساب لگایا 1.5 سال. 1.5 سال. چلیں, توثیق 87 ریڈیو, پھر ٹی وی 92, اور اس کے بعد پھر خیر آپ تو اس وقت بھی پروگرامز ہوسٹ کرتے تھے جس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹی وی چینلز بھی نہیں آئے. غاروں کے زمانے, پتھر کے زمانے. نہیں, پتھر کے زمانے میں نہیں, ٹی وی تھا نا, PTV تھا. بہت زیادہ پرانا نہیں بناتے جا رہے آپ ان کو, ہے نا؟ نہیں, کیونکہ سلولی اینڈ گریجولی. ایکچولی وہ ہمیں تو بعد میں صحیح معنوں میں پتہ چلا نا کہ یہ اینکرز ہوتے ہیں. اگر یہ ان سے 2 سال چھوٹے ہیں تو وہ کتنے پرانے ہوں گے؟ ہاں سوچیں, ایسے موقع لیکن وہ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے زیادہ پرانے ہیں. لیکن پرانے سے پچھلا پتہ کون ہوتا ہے؟ پھٹا پرانا. یہ بومر جنریشن. توثیق تو کیسا سفر؟ نہیں, بہت اچھا سفر. آئی تھرولی انجوائڈ اٹ. اور ضمیر اور میں کیونکہ 35 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہم کلاس فیلوز, ہم نے کالج اکٹھے تھے, مجھ سے 1.5 سال بڑے. اب سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں یہ 1.5 سال ان کا ضائع ہوا. لیکن ہم we ended up together. I was your senior. 1 سال سینئر تھا میں آپ سے. تو کچھ فیل ہوئے ہوگے تو تبھی میرے ساتھ برابر آ کے کھڑے ہوئے. بھائی فیل تو نہیں ہوا نا, کلاس فیل تو میں آپ کا بنا ہی نہیں تھا. ہاں, او یس, میں آپ سے 1 سال سینئر تھا, آپ نے فیئرویل دی تھی ہمیں. اچھا, میرا بہت اچھا سفر رہا جی, جو ان کا سوال ہے. I thoroughly enjoyed the evolution of media, be it radio, be it television. ٹی وی کے انڈسٹری کے بہت رنگ میں نے دیکھے, ریڈیو کی انڈسٹری کے بہت رنگ دیکھے. لیکن آپ کو ان کے بارے میں ایک مزے کی بات بتاؤں آج, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, تو یہ ہمیشہ لوگوں کو بیٹھ کے یہاں پہ ہاٹ سیٹ آپ کی طرح, دونوں کی طرح بٹھاتے. تو آج ان کے بارے میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ کالج میں جب کلچر اور اکیڈیمک اور لٹریچر, وہ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے جو الیکشنز ہوتے ہیں, ان الیکشنز میں میں ضمیر کا کیمپین مینیجر تھا, اور ان کو ہم نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوایا تھا. اچھا. And we won. اور we won by 1 vote. By 1 vote. By 1 vote. سوچے کتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اس میں ہوئے. 45-47 It was مطلب کمپٹیشن ٹف تھا. ہاں, بہت ٹف کمپٹیشن تھا. تو میں ضمیر کا کیمپین مینیجر تھا, اور میں نے پورے کالج میں اس کی کیمپین چلائی تھی. So good times. Good. So he owes to you a lot. He owes to me a lot. Yes, اور no doubt about it. ویسے یہ انہوں نے میری گاڑی میں بھی ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے, وہ بھی. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ ریسیپروکیٹ, مطلب he also owes me a lot. ایگزیکٹلی. اور یہ ماشاءاللہ گاڑی انہوں نے کہاں پارک کی تھی بتائیں ذرا, کہاں سے لے کے کدھر یار یہ کیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب آج یہ کدھر میں آ گیا. آپ سفر کر کے آئے ہیں, لیکن اب آپ ادھر بیٹھ کے انگلش والا سفر کریں. ایگزیکٹلی. لیکن ڈھلوان پہ تو نہیں پارک کر دی تھی. نہیں, پارک نہیں کی تھی, ہم ڈرائیو کر رہے تھے, مطلب مار کے. اور میری یہ بات تھی 1992 کی, میں 22 سال کا تھا, اور میری زندگی کا
پہلا ایموشنل بریک اپ چل رہا تھا تو ہم بس میں غصے میں تھا اور اس یہ آپ کی تھراپی کر رہے تھے اس ہاں یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا 78 کی کرولا تھی اور ناظم الدین روڈ تھی اور F61 کا سیکٹر تھا اسلام آباد کا, اور وہ غصے میں اور اس سارے ایموشن کے گاڑی کو مارتے میں نے گاڑی کو ہٹ کرتا ہوا اور گھر کے لان کے اندر میں گھس گیا, ان کے خوبصورت کیاریوں کے اندر گاڑی جا کے پارک ہوگی. آپ نے اپنے بریک اپ کے چکر میں کی گاڑی بریک اپ کر دیا, گھر میں بریک اپ. انیکا, ایک تو یہ کہ میں یہ روایتی بقرعید کے حوالے سے کہ بکرا خریدا نہیں خریدا, کیا کیا, ذبح کرتے ہوئے دیکھتی ہو نہیں دیکھتی ہو, ڈرتی ہو, یہ وہ نہیں کروں گا. یہ جو میڈیا کے اندر سفر یہ بائی چانس ہوا تھا یا یو لائک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں میں تو اینکر ہی بن سا؟ جرنلزم چوز می, میں نے نہیں چوز کیا جرنلزم کو, سیریسلی میں نے نہیں چوز کیا. میں تو اپنی فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر کیلکولیٹرز نمبرز کے ساتھ خوش تھی, بہت خوش تھی. بس ڈبیٹر تھی, کیونکہ ڈبیٹر تھی تو تاثیر صاحب اس ٹائم پہ حیات ہوا کرتے تھے. He saw something in me. He was like, you are a media person. I was like, no, I'm not. I'm a calculator person. I'm a number person. I'm happy with it. So slowly and gradually he said, Kiri, you know, Business Plus basically finance کا channel ہے, اور Business Plus ایک ایسی نرسری ہے جہاں سے بہت بڑے بڑے نام نکلے. صحیح. So وہاں سے آغاز ہوا, سوچا, پھر آغاز کیا, and then within 6 months I was in Dawn News. 15 سال ہونے کو ہے ماشاءاللہ, اور پتہ نہیں چلا وقت. تو مطلب یہ محض اتفاق ہوا کہ سلمان تاثیر صاحب کی مرحوم کی نظر آپ پر پڑی, ان کا چینل تھا بالکل, اور ان کا اور وہ اس کے بعد جرنلزم ایک ایڈکشن بن جاتا ہے آپ کی, آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. توثیق کو معلوم ہے کہ میں اور ہمارا ایک اور دوست کامن فرینڈ یوسف رفیق, ہم دونوں نے نیوز روم جوائن کیا نیشن کا, اور ریزن کیا تھی کہ CSS کی اس زمانے میں تیاری کرنے کے لیے اخبار کے دفتر میں اس کے نیوز روم میں بیٹھ کر انگریزی صحیح کی جاتی تھی, کیونکہ وہ 200 مارکس کا ایسے کا نالج اور نالج بھی, تو وہ دونوں چیزیں. تو لیکن پھر وہ لگا ایسے کہ بھئی یہ تو بنا ہی ہمارے لیے پروفیشن, اینڈ دین اٹ واز نیور لوکنگ بیک. کیوں امیر جناب کیسے 15 سال ہو گئے آلموسٹ یار, یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ آئے, وہ ویسی کی ویسی ہے, شاید 16-17 سال ہو گئے آلموسٹ, 2007. تو یہ وقت اتنی جلدی تیزی سے کیوں گزر گیا آپ کے چہرے پہ, سفیدی داڑھی؟ یہ کچھ 2 سال میں کچھ زیادہ تیزی سے, اچھا, لیکن وہ کام نہیں ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں وہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, لیکن وہ اب اس پہ یہاں پہ کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کہ God is just and God is fair, to some he gave brains, to others hair. تو بھائی ہم دونوں تو پھر آؤٹ ہو گئے اس سے. نہیں میں نے کہا انہوں نے بات کی تو میں پھر نہیں, وہ 2 سال جن کی یہ بات کر رہے ہیں, اٹس انڈرسٹینڈیبل. yeah exactly yeah that he went through a personal loss. سو میں نے بھی بینکنگ سیکٹر سے شروع کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ, جیسے ان کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ تھا. okay, سو I was regional head of a department in a very known bank. ان دنوں میں پھر یہ پرائیویٹ چینلز آ رہے تھے بیک ان 2003-04. تو میں بھی چونکہ نیشنل لیول کے ڈبیٹر تھا, بلکہ اقرار الحسن میرے بیچ میں, رحمان اظہر ہمارے اینکر, ڈبیٹر تو آپ آج بھی ہیں, وہ گورنمنٹ کالج میں تھے, میں ایف سی کالج. you've got 3 debaters, you were also a ڈبیٹنگ debater. سوسائٹی. نہیں میں ایکچولی نہیں, actually نہیں, but ایسے بس شغل وغل میں بچپن میں ٹیچرز نہیں کہتی ہاں بس یہ بڑا باتونی سا اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر دو, لیکن یہ ڈبیٹنگ جو اسٹیج والی ڈبیٹنگ جو ہوتی ہے جس کو آپ مقرر کہتے ہیں, وہ اس طرح سے میرا کبھی وہ خاصا نہیں رہا. اچھا, لیکن آپ جس طرح سے ہوسٹ کرتے رہے ہیں تو وہ لگتا ایسے ہی تھا کہ آپ بھی ڈبیٹر. شاید تو we have got 2 debaters, actual debaters. 2 actual. بلکہ 2004 میں I won a competition, اور اس میں جو ججز تھے ان میں سے ایک جج سہیل وڑائچ صاحب تھے. اچھا, لاہور ہوم اکنامکس کالج. اوکے, گلبرگ. ہاں گلبرگ, آپ تو جانتے ہیں. My eldest sister went to there. So this is how it ended up into journalism. Okay. اچھا, آپ دونوں کا جو فائنینس کا اور نمبرز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو اپنے سیٹ سے اپنی جو سیلری ہے نیگوشیشن کے اور کیا فائدہ تھا؟ یہ تو کمپنی سیکرٹ آپ پوچھ رہے ہیں. لیکن وہ اس میں ایٹ لیسٹ مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے کہ کوئی پولیٹیشینز اکانومی میں مجھے ہیر پھیر نہیں کر سکتا, کوئی چلاکی نہیں چل سکتا.
کوئی نہیں کہہ سکتا یہ اس مد میں ہو جائے گا اور یہ اس مد میں سیٹ ہو جائے گا. نہیں, آپ تو فوراً پھر کھول لیتی ہیں کیلکولیٹر بھی پروف کرو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ فسکل ڈیفیسٹ ہے تو کیوں ہے, اور